السلام علیکم پیارے بچوں، سنو کہانی کا نام ہے جنگل کی ایک رات۔ کہانی لکھنے والے ہیں اے حمید۔ یہ کہانی ایک بچے کی ہے جو جنگل میں بھٹک گیا تھا۔ ماجد نے جب چاروں طرف جنگل ہی جنگل دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ اونچے اونچے گھنے درخت اپنی بڑی بڑی شاخیں پھیلائے چپ چاپ کھڑے تھے۔ چاند کی نیلی کرنیں کہیں کہیں سے چھن کر جنگل میں ہلکا ہلکا اجالا کر رہی تھی۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماجد شام ہی کو گھر کا راستہ بھول کر اس جنگل میں آ نکلا تھا، اور اب اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے۔ اسے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں چھوٹی بہن نجمی کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا کھایا تھا، اور اب رات ہو گئی تھی۔ شام کو اس نے ایک چشمے پر سے پانی پیا تھا۔ اس کے سوا اور کوئی بھی شے اس کے حلق سے نیچے نہ گئی تھی۔ اس نے اللہ میاں سے دعا مانگی کہ اللہ میاں، تو مجھے ایک بار اس جنگل سے باہر نکال دے، پھر میں ہمیشہ اپنی امی کا کہا مانوں گا اور کبھی گھر سے زیادہ دور نہ جاؤں گا۔ دعا مانگ کر ماجد نے خدا کا نام لیا اور جنگل میں درختوں کے نیچے ہی نیچے ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی جانور سوکھی پتوں پر آہستہ آہستہ چلتا اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ ماجد کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ ڈر گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس نے تو خدا سے دعا مانگی تھی اور وہ خدا کی حفاظت میں ہے، پھر اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے علاوہ اس کی امی نے ماجد کو ہمیشہ یہ نصیحت کی تھی، بیٹا صرف اللہ سے ڈرنا سیکھو، خدا کے سوا اور کسی چیز سے نہ ڈرا کرو، اور جس کا خدا نگہبان ہو اسے دنیا کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس خیال کے ساتھ ہی ماجد کا دل بڑا مضبوط ہو گیا۔ اس کے جسم میں ایک نئی طاقت آ گئی۔ وہ ایک درخت کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اس شے کا انتظار کرنے لگا جو اس کے خیال میں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ابھی اسے وہاں کھڑے ایک پل ہی گزرا ہوگا کہ ہلکی ہلکی چاندنی میں ماجد نے ریچھ کے ایک بچے کو دیکھا جو بڑے مزے سے ادھر ادھر منہ مارتا ماجد کی طرف چلا آ رہا تھا۔ ماجد بڑے حوصلے سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اسے یقین تھا کہ ریچھ کا بچہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ریچھ کا بچہ ماجد کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور محبت بھری نظروں سے ماجد کو تکنے لگا۔ ماجد بھی چپ چاپ کھڑا ریچھ کی چمکتی ہوئی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں ریچھ کے بچے نے اپنا ہاتھ ماجد کی طرف بڑھایا اور بولا، کیا تم میرے دوست نہیں بنو گے ماجد؟ ماجد یہ دیکھ کے حیران رہ گیا، یہ ریچھ بول بھی سکتا ہے۔ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ اگر تم نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو میں بھی تمہارا دوست ہوں۔ ماجد نے ریچھ کے بچے سے ہاتھ ملایا۔ ریچھ کے بچے نے کہا، میرا نام منگو ہے اور میرا باپ اس جنگل کے بادشاہ کا وزیر ہے۔ آؤ میں تمہیں اس جنگل کی سیر کراتا ہوں۔ ماجد منگو ریچھ کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے دل میں سوچا کہ منگو اسے جنگل کی کیا سیر کرائے گا بھلا؟ یہاں تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور سوائے اونچے اونچے خوفناک درختوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ منگو ریچھ ماجد کو اپنے ساتھ لے کر جنگل میں چلتا چلا گیا۔ جنگل ختم ہونے میں ہی نہ آتا تھا۔ ماجد تھک گیا۔ اسے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، لیکن اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ ریچھ سے کہے کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ مگر منگو ریچھ چونکہ اس کا دوست تھا، اس لیے وہ فوراً سمجھ گیا کہ ماجد کو بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے ماجد کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، فکر نہ کرو، میں سب سے پہلے تمہارے کھانے ہی کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ اتنے میں سامنے ایک بڑا سا ٹیلا آ گیا۔ منگو ماجد کو ساتھ لے کر اس ٹیلے کے سائے میں آ گیا۔ یہاں اس نے ماجد کے ساتھ مل کر ایک پتھر پرے ہٹایا۔ پتھر کا پرے ہٹنا تھا کہ سامنے ایک کھڑکی نکل آئی۔ منگو نے ماجد سے کہا، ڈرو نہیں، میرے ساتھ اندر چلے آؤ، اندر تمہیں بہت سے دوست ملیں گے۔ ماجد کو ڈر تو ضرور لگا، لیکن چونکہ اسے اپنے دوست منگو ریچھ پر اعتماد تھا اور اسے خدا کی نگہبانی پر بھی پورا بھروسہ تھا، اس لیے وہ منگو کے ساتھ کھڑکی میں داخل ہو گیا۔
ٹیڈی کے اندر اندھیرا تھا، صرف ایک طرف سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ اس روشنی میں راستہ دیکھتے وہ دونوں چلتے چلے گئے۔ اب جو ایک موڑ وہ موڑے تو ماجد نے سامنے ایک عجیب دنیا دیکھی۔ ایک بڑے سے ہال کمرے میں جگہ جگہ پھولوں کی کیاریاں کھلی تھیں۔ ان کیاریوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی میزیں اور کرسیاں لگی تھیں۔ میزوں پر چاندی کی شمعدانوں میں زرد زرد موم بتیاں جل رہی تھیں۔ اوپر درختوں میں بڑے بڑے روشن جھاڑ فانوس اٹک رہے تھے۔ دیواروں پر پھلدار بیلیں چڑھی تھیں۔ ان بیلوں میں بڑے بڑے سرخ اور سفید پھول کھل رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر خوشی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر میز کے گرد ہر قسم کے جانوروں اور پرندوں کے بچے ننھی ننھی کرسیوں پر بیٹھے مزے مزے سے پھل اور مٹھائیاں کھا رہے تھے اور آپس میں میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے۔ منگو ریچھ نے اندر داخل ہو کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، دوستوں، آپ لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آج رات مسٹر ماجد ہمارے مہمان ہیں اور ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ سب نے اٹھ کر تالیاں بجا کر ماجد کا استقبال کیا۔ ایک ایک نے باری باری آ کر ماجد سے ہاتھ ملایا اور پھر اپنے ساتھ لے جا کر ایک ہاتھی دانت کی کرسی پر بٹھلا دیا۔ دو رنگین چڑیاں اٹھ کر آئیں اور انہوں نے ماجد کے گلے میں ایپرن ڈال دیا۔ دو طوطے، ایک سلفچی اور ایک چھوٹی سی چڑیا ہاتھ میں آفتابہ لے کر آ گئی۔ ماجد نے ہاتھ دھو کر تولیے سے ہاتھ صاف کیے۔ اب ایک طوطا انگوروں کا گچھا لے کر آیا اور ماجد کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ ہرنی کے بچے نے مٹھائی کا تھال لا کر میز پر رکھ دیا۔ منگو بھی ماجد کے سامنے بیٹھا تھا۔ ماجد نے بڑے مزے سے مٹھائیاں اور پھل کھانے شروع کر دیے۔ بھوکا تو وہ تھا ہی۔ جب وہ خوب سیر ہو کر کھا چکا تو طوطوں اور چڑیوں نے مل کر ماجد کے ہاتھ دھلائے۔ تو منگو اپنے دوست ماجد کو ساتھ لے کر دوسری طرف آ گیا۔ آؤ تمہیں اپنا کمرہ دکھاتا ہوں۔ منگو ریچھ کا کمرہ بڑا خوبصورت تھا۔ کارنس پر گلدان میں گلاب سجے تھے۔ صاف ستھرے میز پوشوں پر بھی پھولوں بھرے گلدان رکھے تھے۔ پلنگ پر ننھے ننھے ریشمی تکیے تھے۔ آتش دان کے پاس کھلونوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ان میں چابی والی موٹر کاریں، ریل کا انجن، پانی کی پستولیں، ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر بھی تھے۔ منگو نے اپنا البم نکال کر ماجد کو اپنی تصویریں دکھائیں۔ ان تصویروں میں وہ کوٹ پتلون پہنے کہیں شکار پر جا رہا تھا، کہیں کتابیں بغل میں دبائے اسکول جا رہا تھا، کہیں ٹیبل لیمپ جلائے میز پر بیٹھا اسکول کا سبق یاد کر رہا تھا، کہیں اپنی امی جان کے پاؤں داب رہا تھا، کہیں اپنے ابا جان کے لیے چائے کی پیالی لیے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک تصویر میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا، دوسری میں وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ ماجد کو یہ تصویریں بڑی پسند آئیں۔ منگو نے اسے اپنی دوستی کی یادگار کے طور پہ اپنی تصویریں دے دیں۔ ماجد نے شکریہ ادا کیا اور تصویریں اپنے پتلون کی جیب میں رکھ لیں۔ منگو نے کہا، اب دودھ پی کر تم سو جاؤ، صبح ملیں گے۔ منگو خدا حافظ کہہ کر باہر چلا گیا۔ اتنے میں ایک چڑیا اڑ کر آئی۔ اس نے الماری کھول کر دودھ سے بھرا ہوا گلاس دشتری میں رکھ کر ماجد کو پیش کیا۔ ماجد نے دودھ پی لیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ ماجد کو نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن نکل آیا تھا۔ اس کی پلنگ کی کھڑکی میں سے سنہری سنہری دھوپ کی کرنیں اندر آ رہی تھی۔ دو چڑیاں اس کے پاس بیٹھے خدا کی حمد گا رہی تھیں۔ ایک چڑیا ماجد کے بالوں میں گلاب کی ٹہنی کی ننھی سی کنگھی پھیر رہی تھی۔ ایک چڑیا موتیے کی پھولوں کا ہار لیے کھڑی تھی۔ ماجد کا منہ ہاتھ دھلایا گیا، پھر اس کے گلے میں موتیوں کے پھولوں کا ہار ڈالا گیا، اس کے بال بنائے گئے۔ اتنے میں ماجد کا پیارا دوست منگو بھی آ گیا۔ اس نے بھی پتلون پہن رکھی تھی، بالوں میں تیل لگا تھا، کنگھی پھری ہوئی تھی، کوٹ میں پھول لگا ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر ماجد کو صبح بخیر کہا اور اپنے ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں سنگ مرمر کی میز پر انہوں نے ناشتہ کیا۔ ناشتے میں سرخ سرخ بڑے ہی میٹھے سیب، کیلے، انگور، ناشپاتیاں، سرخ انار اور دودھ شامل تھا۔ ناشتے کے بعد منگو ماجد کو لے کر سیر کو نکل گیا۔ سیر کرتے کرتے وہ ایک میدان میں پہنچے جہاں خرگوشوں اور طوطوں کے درمیان کرکٹ میچ ہو رہا تھا۔
دونوں طرف خرگوش بیٹ لیے کھڑے تھے۔ ایک طوطا دور سے بھاگ کر آیا اور اس نے خرگوش کی طرف گیند پھینکی۔ خرگوش نے دم اٹھا کر بڑھ کر جو ہٹ لگائی تو گیند اوپر اٹھتا چلا گیا۔ ایک طوطے نے جو سفید پتلون پہنے گراؤنڈ میں کھڑا فیلڈ کر رہا تھا، اڑ کر گیند کو کیچ کر لیا۔ خرگوش نے بیٹ زمین پر مارا اور کہا، یہ غلط ہے، طوطے کو اڑ کر گیند کیچ کرنے کا کوئی حق نہیں، اسے زمین پر کھڑے ہو کر گیند کیچ کرنا چاہیے تھا، یہ کرکٹ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ امپائر نے، جو کہ ایک ننھا منا ریچھ تھا، آؤٹ دینے سے انکار کر دیا۔ تماشائیوں میں جتنے خرگوش بیٹھے تھے انہوں نے زور زور سے تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ ماجد یہ میچ دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ اب ماجد کو گھر کی یاست آنے لگی۔ اس نے منگو سے کہا، میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ منگو نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، تمہیں میں گھر جانے سے نہیں روک سکتا، لیکن کبھی کبھی مجھ سے ملنے ضرور آ جایا کرنا، ہم تمہیں بہت یاد کریں گے۔ شام کو ایک بڑی زبردست محفل لگی۔ ماجد کی الوداعی دعوت کی گئی، طرح طرح کے پھل اور مٹھائیاں چنی گئیں۔ منگو ریچھ نے کھلونوں کا ایک ڈبہ بھرا اور 2 ڈبے پھلوں اور مٹھائیوں کے بھر کر ماجد کو تحفے کے طور پر دیے۔ چڑیوں اور طوطوں نے ماجد کو پھولوں کے ہاروں سے لاد دیا۔ سارے کے سارے جانور ماجد کو جنگل کی سرحد تک الوداع کہنے آئے۔ وہ گیت گا رہے تھے اور ماجد کو اپنی دوستی کا یقین دلا رہے تھے۔ جنگل کی سرحد ختم ہو گئی، ماجد رک گیا۔ منگو ریچھ نے بڑھ کر ماجد کو گلے لگا لیا۔ دونوں دوست کتنی دیر تک گلے لگے رہے۔ پھر ماجد نے سب چڑیوں، طوطوں، خرگوشوں اور ہرنیوں کے بچوں سے ہاتھ ملایا اور چپکے سے جدا ہو کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ کہانی ختم۔ پیارے بچوں، کہانی پسند آئی تو اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ کہانی مئی 1965 کے تعلیم و تربیت رسالے میں شائع ہوئی۔